अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपके सामने हाजिर हूँ। ख़वातीन और हज़रात, एक बात जो बहुत ज़रूरी है, हमेशा आपसे कहता हूँ। अच्छा, आप लोग कहते हैं या हुमायूं भाई आप हर एक में कहते हैं, तो भाई हर हफ्ते ही प्रॉब्लम होते। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, जो ये जिस पे मैं आपसे मुखातिब हूँ। जब इतना बड़ा बड़ा लिख के और उस पर क्रॉस लगाए हुआ है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, मैसेंजर पे, फिर आप उसके जो फेक है और जाली उसके आप जो है लाइक भी बढ़ा रहे होते हैं, उसके व्यूज भी बढ़ा रहे होते हैं, तो आप क्यों जाते हैं? इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रही ना, इसलिए मैं बोलता हूँ। और वो फ्रॉड करते हैं, आप लोगों को धोखा देते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, एक यहाँ तो मैं सिर्फ प्रेडिक्शन का और वीकली हॉरोस्कोप देता हूँ। दूसरा, मैं ARY डिजिटल पे अपना शो करता हूँ। तीसरा, मेरा एक ही ऑफिस है जहां मैं बैठता हूँ और वो जगह है होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची। वहां का नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, 021 कोड के साथ 02135685501, और दूसरा है 02135685021। और दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 साढ़े 7 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो बैरून मुल्क से कॉल करें, अब्रॉड से, ओवरसीज, उनसे मेरी दरखास्त होगी कि जब आप इन नंबरों पे कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को दिखा दीजिए, और मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि कोई धोखे का अंदेशा ना रहे। तो ये फेसबुक पे, गूगल पे जाके आप मुझको सर्च ना किया करें। जब वीडियो देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, उसमें मैं नंबर अपने मुंह से कहता हूँ। और आप देख रहे हैं जो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और पाकिस्तान में भी जो कुछ हो रहा है, वो सब आपकी निगाहों के सामने। और ये बातें आपसे मैंने अर्ज से पहले अर्ज की थी, ये टाइम फ्रेम दिए थे, और मैंने कहा था ये मैक्सिमम जून जुलाई में पता चल जाएगा कि किस सिम्त में जाना है। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल चीज़ें जो मैंने माजी में बोली होती है, मैं उनको सिर्फ रिमाइंड करा रहा होता हूँ आपको। नंबर एक, तो जो मैं फूड कमोडिटी कहता था, आप चेक कर लीजिएगा, अमेरिका ने पहली दफ़ा कहा है कि जो उनका वीट है वो 20-30% के करीब जो है कम पैदा होगी उनकी क्रॉप्स। फिर यूरोप के लिए जो आपसे कहा था, जो यूरोप के अंदर हो रहा है वो आप अपनी आंखों से मुलाहिजा कर रहे हैं। अनरेस्ट, जॉब का मसला, अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, महंगाई, वो सब आपकी निगाहों में। यानी हत्ता कि इसकी छोटी सी मिसाल मैं ये दूं आपको, क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लैंड में भी बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर की कंसल्टेशन हो गई है वो तकरीबन 550 से 600 पाउंड हो गई, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। फिर आपने देखा होगा कि आपने फिर खबरें, जो मैंने कहा था, अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट होगा। जाहिर है बहुत बड़ा जाइंट है, इतनी आसानी से तो नहीं होता, लेकिन अभी आप देखें कि वहाँ पे ये अमेरिका में ये खबर सुनने को मिल रही कि जो है डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा। खैर, ये बातें इसलिए कहता हूँ कि ये बोली भी होती, और सूरज गिरन से पहले आपसे भी बहुत सारी चीज़ें अर्ज़ की थी। फिर एक चीज़ जिस पे जाहिर है मैं बार बार कहता हूँ, मुझे इंडियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बीजेपी की और इनकी पॉलिसियों से प्रॉब्लम है। जो आपसे अर्ज़ किया था कि मोदी का जो है इनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा, आपने देखा कर्नाटका का, फिर आपने देखा अभी जिस पे मुझे जाहिर है बीइंग पाकिस्तानी मुझे खुशी होनी चाहिए कि आपने देखा कश्मीर में जो G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कितना बड़ा इखलाकी तमाचा पड़ा। चाइना ने मना कर दिया, टर्की ने मना कर दिया, सऊदी अरब ने मना कर दिया, UAE ने मना कर दिया, जिसको गेस्ट के तौर पे बुला रहे थे मिस्र, उसने भी पसोपेश कर दिया। अभी कौन कौन करेगा? तो ये जो असल में इनका जब मैं देखता हूँ ना पाकिस्तान के लिए जज्बा कि हमारी तो तिजोरियां भरी हुई हैं, हम तो जो चाहें कर लें, हमारे पास ये पैसा, अभी इनको पता चलेगा इनके यहाँ कितना बड़ा अचानक ऑल ऑफ सडन अनएम्प्लॉयमेंट की एक वेव आएगी। जो तकब्बुर होता है ना, वो इंसान को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ का वो तसव्वुर नहीं होता। और बहरहाल कश्मीर के ऊपर तो हमारी एक अपनी भी हसासियत है। दूसरा, ख़वातीन और हज़रात,
جو آپ سے عرض کیا تھا، دیکھیں آپ یہ حالات کا اگر معروضی، یہ ٹوٹل ایسٹرولوجیکل، یعنی جو اکارڈنگ ٹو ویدک ایسٹرولوجی جو میری کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یہ سب چیزیں، کیا میں بار بار عرض کرتا تھا کہ دیکھیں سیٹرن راہو کے نکشتر پہ، راہو پھر گرو پھر منگل وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور میں کہتا تھا عوام کے چوتھے سے پاکستان کی پیدائش میں چوتھے گھر سے یہ 8ویں میں آئے ہوا ہے، کینسر میں پڑا ہوا تھا. تو وہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں بحیثیت پاکستانی کہ اللہ تعالیٰ آگے اپنا کرم کرے. اور پھر جون کے اندر ایک بہت بڑی پلانٹری چینج آ رہا ہے جو کہ سیٹرن الٹا ہو رہا ہے، ریٹروگریڈ کرے گا. تو آپ بہت کچھ جو میں عرض کرتا تھا بہت ساری چیزیں دیکھیں گے جو بڑی ان یوجول ہوں گی. اور سیاست میں جو یہ ہو رہا ہے وہ آپ سب ملاحظہ ہی کر رہے ہیں، اس پہ میں کیا بولوں. ہاں، اور جو میں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہا تھا آنے کا وہ بھی دیکھ لیجئے گا، وہ تو میں نے شروع میں ہی کہا تھا. آصف زرداری صاحب کے لیے کہا تھا، وہ اپنی جگہ پر وہ بھی قائم ہے، اور میں نے کہا تھا ان کو کوئی ایسا ابھی ڈینٹ یا کوئی پرابلم مجھے اس وقت سر دست نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب کے لیے جو عرض کیا تھا ان کو میں یہ کہوں گا یہ تھوڑا مشکل ٹائم ہے ان کے لیے، وہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ ان کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے. اب باقی آپ دیکھتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ گفتگو کرتا رہوں گا. تو یہ چھوٹی سی مختصر سی باتیں تھی جو ہو گئی تھی چیزیں، وہ میں نے کہا آپ کو ریمائنڈ کرا دوں. اب چلتے ہیں ہم اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب، اور بس ہر پاکستانی کو ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے، سب کی عزت. اور خاص طور پہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، ہمارے ادارے چاہے اس میں ہماری آرمی ہو چاہے ہماری عدلیہ ہو، بہت قابل احترام ہے. اور جو بھی ہمارے ادارے ان سب کا ظاہر ہے ملک کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. اور اسی طرح میں آپ نے کبھی میرے منہ سے کسی بھی پولیٹیشین سیاستدان کے لیے غلط الفاظ نہیں سنے ہوں گے، اور نہ ہی میں ناشائستگی سے چلتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم اور کرم کرے. اور بات بھی ہے یہی ہے، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جو اس کا حکم ہوگا وہ کن کہتا ہے اور چیز پلٹ کے کہہ دیتی ہے فیکن. اور ایک چیز میں اپنے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرا ایک علمی تجزیہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے علم بنایا ہے ایسٹرولوجی کا، ویدک ایسٹرولوجی کا، اس کے حساب سے میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اب اس کا ہونا نہ ہونا یہ امر اللہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ممکن ہو جائے گا، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے میرے ملک پاکستان، جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں آلویز فرام دا بگننگ کہ میرے لیے پاکستان مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے زیادہ عزیز ترین جگہ ہے. اللہ میرے ملک پر اپنا خاص رحم کرے. ظاہر ہے میں نے عرض کیا تھا یہ مارگیش کی دشا چل رہی ہے ہماری وینس کی، اور اس کے اندر انتر دشا بھی اچھی نہیں ہے، تو یہ ذرا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں آپ نے مہنگائی، ابے بھائی مہنگائی کے لیے تو میں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی ڈے بائی ڈے یہ انکریز ہوگی. اللہ تعالیٰ کرم کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے. اور میں نے کہا تھا قدرتی آفات، اور کہا تھا پانی سے دنیا کی جان نہیں چھوٹے گی. اب آپ کو بہت جلد پانی کے اوپر کچھ چیزیں نظر آئیں گی. اور جو میں نے مارک کیے تھے آپ کو جب میں سورج گرہن بھی اور نئی سالانہ دے رہا تھا پریڈکشن کہ ساؤتھ چائنا سی، جہاں چائنا اور تائیوان ہے، اور دوسرا یہ انڈین اوشین، اور یہ آپ کا جسے کہتے ہیں نا سمندر، کوئی مسئلہ کوئی پرابلم یہاں ہو سکتی ہے، اور پلس کوئی جنگ کی کیفیت، کوئی ایکسیڈنٹ، یہ چیزیں سب آپ کو ہوتی بحکم اللہ نظر آئیں گی. اور ابھی دیکھیں میں ابھی دیکھ رہا تھا جس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں سیٹرڈے والے دن کہ سوئٹزرلینڈ میں طیارے کا حادثہ، یہ سب چیزیں آپ کو گرہن پہ بتا چکا ہوں کہ اس کے افیکٹ یہ آئیں گے. اور آسمان کے اوپر جو یوگ بنے ہوئے یہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو ایسٹرولوجی کا شوق ہے. اور جو یہ ہے آپ کا اللہ بھلا کرے،
हादसा हुआ, कैजुअलिटी कम हुई, लेकिन ये चीज़ें चलती रहेंगी, ग्रहण के इफेक्ट्स आते रहेंगे। जहाँ गर्मी होगी वहाँ बेइंतहा गर्मी, जहाँ बारिशें होंगी बेइंतहा बारिशें, और जो पानी का जो आबी बुर्ज में बैठा हुआ है नेपच्यून आन के, जो कि एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, तो दुनिया में, मैं पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा, पूरी दुनिया के लिए कह रहा हूँ कि पानी से जान नहीं छूटे। और बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है, रहम फरमाने वाला है, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला मेरे मुल्क पाकिस्तान पे अपना रहम करें। अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ, यानी वीकली हॉरोस्कोप की जानिब। ये वीकली हॉरोस्कोप है ख़वातीन और हज़रात 22 मई 2023 से लेकर 28 मई 2023 तक। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले बुर्ज हमल एरीज की जानिब। एरीज वालों को ये कहूँगा, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए कोई नई स्ट्रेटजी मेक आउट करें, कोई नई स्कीम, कोई नई मनसूबाबंदी करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और अगर आप कोई ऐसा शोबा जिसमें बैंकिंग, मार्केटिंग या कोई प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलने के इम्कान है। और वो स्टूडेंट जो एरीज हैं, चाहे वो लड़के हैं लड़कियां हैं, उन दोनों को इंशाअल्लाह ताला बहुक्म अल्लाह मेरे पंचन पाक के सबसे, अगर आपको सक्सेस का रेट, आपकी कामयाबी का जो रेट है वो हाई होगा, आप अचीवमेंट कर सकेंगे और आपको एजुकेशन में खुश यानी अच्छी खबर मिल सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा अपने इमोशनल मामलात में ख्याल रखिएगा, उसमें ज़रा सा प्रॉब्लम आ सकता है, और किसी काम में जल्दबाजी मत कीजिएगा। उसके अलावा एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि आप अपनी वालदा की सेहत, अगर आपकी वालदा, बड़ी बहन, जो आपके फीमेल रिलेशन हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ना करे कोई उनको जो है कोई चोट तकलीफ या कोई ब्लीडिंग का चांस, और ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं तो उनका ख्याल रखिएगा। और ये वो दौर होता है, इसमें एडवेंचर करना मुनासिब नहीं होता, थोड़ी सी आपकी फजूल खर्ची भी हो सकती है। कुछ लगता है मुझे कि जुमेरात से ऑनवर्ड जो है, ये वीक के एंड तक आपका किसी खुशी की तकरीबात में, किसी दोस्तों की महफिल में जाने के मौके मैसर आएंगे। इसके अलावा आपकी अगर सोशल मीडिया में कोई एक्टिविटी है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, मगर चीज़ें लेटर ऑन बेहतर हो जाएंगी। और आपको मैं ये एडवाइस करूँगा, क्योंकि देखें आपके सर पे बड़े अजीब से योग बने हुए हैं, तो आपको एक तो सबसे बड़ा गुरु चंडाल योग चल रहा है, ये तो सिर्फ वीक के लिए। तो कोशिश ये करिएगा नेगेटिविटी को जो है वो निकालें दिमाग से और पॉजिटिव थिंकिंग सोचें। गुस्सा भी आएगा आपको, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है, वो फिर इवेंचुअली जाके ख़त्म भी होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपको अपने घर वालों के हवाले से कोई डिसीजन लेना है तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर होंगी और आपको ट्रैवलिंग का भी मौका मिल सकता है, या सैर व सयाहत की प्लानिंग कर सकते हैं आप अपने मुस्तकबिल के हवाले से। इसके बाद हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सौर टॉरस। टॉरस वालों को मैं ये कहूँगा, अगर आप टॉरस पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं तो आपको कोई जो है कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई अच्छी अचीवमेंट हो सकती है, या कुछ एक्स्ट्रा इनकम होने के चांसेस भी होंगे और साथ साथ अखराजात भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोफाइल आपका बेहतर होने का इम्कान है। और लेकिन ये भी है कि अगर आपने उसमें अपनी जो है फोकसिंग रखी, तो अगर आपके घर में कोई अल्लाह ना करे कोई कशीदगी या कोई जिसको है तो हलाल काम, लेकिन ये मैं कहूँगा कि मुनासिब नहीं है, इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, तलाक या रिश्ता ख़त्म करने के हवाले से कोई चीज़ चल रही है, तो मैं आपको मशवरा दूंगा उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कीजिए, ताकि कोई मुफाहिमत का रास्ता निकल सके, कंप्रोमाइज़ करने का। और अगर आप कोई एक्स्ट्रा इनकम या फाइनेंशियली अपने एलिब्रेट करना चाह रहे हैं या उसको इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो उसके भी अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई मौका फराहम करेगा। थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिएगा। कुछ लगता ये है कि मुझे आपका मेडिकेशन या मेडिसिन के ऊपर कुछ
ایکسپینسز ہو سکتے ہیں یا ڈاکٹر کو اپروچ کرنی پڑ سکتی ہے. خصوصاً آپ کے جو میٹرنل سائٹ ہے ننیالی رشتہ داروں میں کوئی پرابلم آ سکتا ہے, کوئی صحت کا میٹر آ سکتا ہے, تو یہ خیال رکھیے گا. اچھا, اپنی پارٹنرشپ میں آپ نے بہت خیال رکھنا ہے اور خاص طور پہ اس میں فائنینشیل میٹر ڈیل کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیے گا. ہاں, اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کامیابی کے بھرپور امکانات ہیں, اور کوئی مجھے لگتا ہے کہ اچانک ٹریول بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی روحانی سفر کی پلاننگ کریں یا روحانی سفر پہ جانے کا آپ کا ارادہ بنے. لائک اب مسلمانوں کے لیے تو حج عمرہ ہوتا ہے, زیارت ہوتی ہے, تو اس حوالے سے غیر مسلم اپنے لیے سوچ لیں. اور ایک آپ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا, اپنے جو ایموشنل پارٹنر بھی اور اپنے بزنس پارٹنر بھی دونوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا افہام و تفہیم کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ دیکھیں ایگریشن, غصہ, جھنجھلاہٹ کا سیارہ جو ہے اس وقت یا ستارہ کہہ لیں آپ, وہ اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے, پھر بعد میں آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار مجھ سے یہ چیز غلط ہو گئی. اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا جو خیال رکھنا چاہیے اپنے پیٹ کا, اور اپنا آپ کو خاص طور پہ اگر آپ کو لیور سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو اس کا خیال رکھیے گا, اور ذرا پانی کے ایڈونچر سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا. تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزا, جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مرد ہیں, عورت ہیں, اور آپ اولاد کے متمنی ہیں یا آپ کی ڈیزائر ہے, تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کوئی خوشخبری اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خوشخبری سنوا سکتا ہے. اور تھوڑا سا میں جیمنائی کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اپنی پروفیشنل میٹرز کے اوپر اپنی انٹرنل پالیٹکس میں اپنے آپ کو انوالو نہ کیجیے گا, ورنہ تھوڑا سا آپ کی ریپوٹیشن کے اوپر پرابلم آ سکتی ہے. اور کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی کانسپریسی کا شکار بن جائیں, یا کوئی آپ کے لیے جو اچھے جذبات نہ رکھتا ہو اس کی بھیٹ آپ چڑھ جائیں, تو یہ ذرا سا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور مڈ آف ویک سے آپ کی رشتہ داروں سے, عزیزوں سے, دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے. ہاں, ایک چیز میں کہوں گا, فائنینشیل میٹر میں آپ نے بہت احتیاط کا دامن ملوز خاطر رکھنا ہے, یعنی اس پہ آپ نے بہت زیادہ ٹیک کیئر کرنی ہے. اور کوئی بھی فائنینشیل ڈیل کرتے ہوئے اس کو ڈاکومنٹڈ کیجیے گا یا اس کو قانونی لیگل شیپ میں لائیے گا, ورنہ ہو سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں تو بعد میں آپ کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہ مل جائے. ویسے فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی, اور تھوڑا سا آپ کے سامنے کچھ چیزیں نئی ایکسپوز ہو سکتی ہیں. آپ کو تھوڑا سا مائیگرین کے اگر آپ مریض ہیں تو اپنا خیال رکھیے گا, مثلا سر کا درد ہو گیا یا مائیگرین ہو گیا, آدھے سر کا درد جسے کہتے ہیں, یا سروائیکل کا پرابلم ہو گیا, اس کا خاص خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پراپرٹی کی ڈیل آپ کی مٹیریلائز ہو سکتی ہے, یا اگر آپ کسی نئے گھر میں, نئے مکان میں, نئی جگہ پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں یا اس کو رینویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی مل سکتی ہے. اور غیر ملکی سفر اگر آپ کوئی جو ہے لانگ ڈسٹینس ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پلاننگ ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے وہ چیز ایگزیکیوٹ بھی ہو جائے. اس کے علاوہ یہ ایسا ہفتہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اگر کسی کے ساتھ کوئی ٹسل یا کوئی ٹینشن چل رہی ہے تو اس میں کچھ امپروومنٹ ہو جائے, بہتری ہو جائے. اور یہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا, صحت کے معاملے میں ذرا سی بھی کوتاہی, بعد میں بظاہر آپ کو یہ لگے گا آئی ایم فیلنگ ویری ویل, بٹ آل آف سڈن اللہ نہ کرے گاڈ فاربڈ سم تھنگ کین بی ہیپن, اینڈ اسپیشلی ریگارڈنگ یور ہیلتھ. تو اس کا خیال رکھیے گا, اینڈ یو ول آلویز ٹیک کیئر. یہ جیمنائی والوں کو خاص طور پہ میں وارن کر رہا ہوں, ڈرائیونگ میں احتیاط کیجیے گا. ہاں, ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ کا اچھا دور ہے, اس حوالے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور فائنینشیل بھی. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان, اور جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کینسر. کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ آپ کو ایکسٹرا فنڈز اویلیبل ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو کہیں سے فائنینشیل سپورٹ مل جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ہیلپ آؤٹ کر دے, اور ہو سکتا ہے مائٹ بی پاسبل کہ اگر اف یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ لون تھرو بینک تو وہاں سے بھی آپ کو کوئی اچھی اچیومنٹ ہو سکتی ہے.
تھوڑا سا اپنے اسٹمک کا خیال رکھیے گا اور ڈائجیشن کا خیال رکھیے گا. اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا آپ، کیونکہ آپ کے ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کے سر پہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے مارس، جو کہ وچ از ناٹ ان گڈ پوزیشن. تو آپ کو کوئی سر پہ اللہ نہ کرے چوٹ، بلیڈنگ، یہ حصہ جو ہے یہاں پہ اس پہ خیال رکھیے گا. اور ایک چیز اور بھی، اگر گھر میں کوئی آپ کے اختلاف پیدا ہو یا کسی سے ڈسپیوٹ پیدا ہو تو اس کو باہمی ہم آہنگی کے ساتھ، ایک ہارمنی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی فائنینشیل وے میں کوئی سرپرائز ملے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی نوکری کے حوالے سے اچھی نیوز ملے، جاب کے حوالے سے. تھوڑا سا سیر و سیاحت پہ آپ کی توجہ یا گھومنے پھرنے پہ آپ کی توجہ رہ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے. ایک تو بلڈ پریشر کا تو رکھیے گا، کیونکہ وہ جو پلانیٹری پوزیشن ہے میں اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. یا آپ بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، ان چیزوں میں فلکچویشن یا آل آف سڈن تبدیلی. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں میں پرابلم ہو جائے، اس کا بھی امکان رہتا ہے جو نظرات بنی ہوئی ہیں. تو یہ خیال رکھیے گا. ہاں، فائنینشلی کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ بیرون ملک امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہاں کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر کرے گا. اور کچھ یہ بھی لگتا ہے مجھے کہ آپ کو اپنی ایجوکیشنل میٹر میں آل آف سڈن اچانک کوئی خوشی یا کامیابی کی شکل میں نیوز مل سکتی ہے. اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ دکھایا آپ کو کچھ جا رہا ہے اور نکلے کچھ. اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا کہ آپ نے جسے کہتے ہیں نا دوڑنا، جمپ کرنا یا ایتھلیٹک کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بہت احتیاط کریے گا. کوئی اللہ نہ کرے موچ آ جائے، چوٹ آ جائے، یہ چیز کے امکان ضرور بدستور اپنی جگہ موجود رہیں گے. اور آپ کو تھوڑا سا ایک ایجوکیشن کے لحاظ سے ہاں ٹھیک ہے، ایوریج ہے آپ کا. اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے برج اسد یعنی لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اگر آپ کی کوئی کنٹروورسی چل رہی ہو یا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا بھی بحکم اللہ امکان ہے کہ آپ اگر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل جائے. اچھا، کسی اچھے ادارے، کسی اچھے انسٹیٹیوٹ، کسی اچھے کالج، اسکول میں اگر آپ you are trying to get admission تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یا ریئل اسٹیٹ سے آپ منسلک ہیں تو اس حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. سوشل میڈیا پہ ذرا سا احتیاط کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے آپ کو بعد میں کوئی پرابلم ہو. اس کے علاوہ کچھ گھر میں خوشی کی تقریب کا انعقاد ہو سکتا ہے یا کوئی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، جب تک آپ کی چیزیں کمپلیشن میں نہ پہنچ جائیں اس کو خواہ منہ سے بول کے پھر یہ ہوتا ہے نظر لگ جاتی ہے یا آبسٹیکل آ جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اور ایک کام اور کیجیے گا کہ آپ نے کوئی ایک ہوتا ہے نا میں میڈیٹ کر دوں یا میں یار اس کی گارنٹی لے لوں، ان چیزوں میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور اگر پراپرٹی کی کوئی آپ ڈیل کر رہے ہیں، چاہے بیچ رہے ہیں چاہے خرید رہے ہیں، تو اس میں قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھیے گا. فائنینشلی کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوں گی. اچھا، ایک چیز خیال رکھیے گا، اس دور میں انسان کو 2 نمبر آمدنی یا ذرائع آمدنی وہ جو کہ معاشرتی لحاظ سے یا اسلامک لحاظ سے کسی طور پہ مناسب نہیں ہوتے، ان میں کوئی نہ کوئی اپرچونیٹی ملنے کا دور ہوتا ہے. لیکن کوشش کریے گا بحیثیت مسلمان اس سے دور رہیں. اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اچانک، اچھا ایک چیز کا آپ تھوڑی سی کوئی نیگیٹو چیز بھی بتا دوں آپ کو، تھوڑا سا اگر آپ کو کمر کے درد کا عارضہ ہے یا اسٹمک کا پرابلم ہے یا انٹسٹائن کا پرابلم ہے یا بائی دا وے آپ کو کوئی پراسٹیٹ کا مسئلہ ہے تو اس میں اچانک کوئی پرابلم آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ خاص طور پر میں آپ کو ایڈوائز کروں گا فرائیڈے، تھرسڈے، یہ 2 دن اگر آپ باہر جا رہے ہیں گاڑی کو لاک کریں پراپر،
زیادہ رقم ہاتھ میں نہ رکھے، کوئی چھوٹی موٹی چوری یا ڈکیتی اس قسم کے امکان بن جاتے ہیں۔ باقی کیا فائنینشلی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں آپ کے لیے، اور بیرون ملک سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اب یہ میں ساری دنیا کے لیے بتاتا ہوں، اب ہر آدمی بولے کہ ہر چیز میرے ساتھ ہو جائے، ہر چیز میرے ساتھ، ایسا ہو بھی سکتا ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن ہر چیز کا میں ہر ایک کو کور کر رہا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد جی ہے ہمارا چھٹا برج سملہ ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ازدواجی معاملات میں، آپ کے میٹرمونیل لائف میں کوئی پرابلم آ گیا تھا، تو اس کو وہ چیزیں اب ڈیٹوریٹ ہو سکتی ہیں، مائلڈ ہو سکتی ہیں، اور آپ کی فائنینشیل میٹر میں بھی کچھ نہ کچھ اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی رشتہ طے کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، یا اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں، ایک چیز کا امکان ہے، کوئی اٹکی ہوئی چیز، کوئی اٹکا ہوا پرابلم، کوئی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ جو بہت دنوں سے نہ نکل رہا ہو، اس کا کوئی وے آؤٹ نہ بن رہا ہو، موبلائز نہ ہو، اسٹک ہوا ہوا، اس میں اچانک آل آف سڈن جو ہے موومنٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور میں ورگو خواتین کو کہوں گا تھوڑا سا اپنے ہارمونز کا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ پریگننٹ ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، مائٹ بی پاسبل، کہ آپ کی کوئی پرانی جائیداد جو اٹکی بھی ہو یا نہ بک نہ رہی ہو، تو اس کا کوئی گاہک، کوئی کلائنٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور میں ورگو مردوں کو یہ کہوں گا ڈرمٹولوجیکل پرابلم، یا خاص طور پر یہ جو گرمی سے ریلیٹڈ بیماری ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ یہ آپ کو ہو سکتا ہے جس کا تعلق which will be related to your skin، تو یہ خیال رکھیے گا۔ یہ ورگو مردوں کے لیے بول رہا ہوں، عورتوں کے لیے دوسری چیز بولی ہے میں نے، ہارمونز، پریگننسی، ان کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا ایجوکیشنل میٹرز میں آپ کو انشاءاللہ تعالی یعنی تعلیمی معاملات میں کامیابی، سکسس مل سکتی ہے، اور ذرا اپنے خرچوں کو بیلنس کیجیے گا، آمدنی اور خرچوں کو۔ اس کے علاوہ گھر میں آپ کے کوئی گیسٹ آ سکتے ہیں، وہ اب ظاہر ہے مہمان تو آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے اور نحوست کو لے جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن ہو سکتا ہے، ان کی تعلیم میں کوئی ادارے کی تبدیلی یا بیرون ملک بھیجنا، اس کا بھی امکان بن سکتا ہے، اور وہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے اپنے خاص طور پہ ایموشنل میٹر میں ہائپر نہیں ہونا، یا کوئی جو بغیر سوچے سمجھے کوئی ڈیسیشن نہ لیجیے گا، ورنہ بعد میں آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنے بیہیویئر کے اندر سافٹنس رکھیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ وہ جو اچانک غصہ آئے یا اچانک وہ مسئلہ ہو، وہ نہ ہو۔ ہاں، کوئی پرانا کیس، پرانی چیز اللہ نہ کرے وہ دوبارہ آپ کو تنگ کر سکتی ہے، لیکن لیٹر آن وہ ہونا صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے میزان لیبرا۔ لیبرا والوں کو یہ کہوں گا، آپ کی اگر شادی شدہ نہیں ہیں، آپ غیر شادی شدہ ہیں، تو کوئی رشتوں کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، آپ کو ابراڈ سے کوئی اچھی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ آپ اگر باہر جا کے کچھ سیٹل ہونا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ سیٹلمنٹ ہو ریزیڈنس کی، اس کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر if you are trying to get a new partner، جو اسٹیٹس کو میں پارٹنرشپ چل رہی ہے اس کے لیے نہیں کہہ رہا، اگر کوئی آپ نئی پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کا ذریعہ آمدنی یا اس کے جو دیگر معاملات ہیں ان اپنے پارٹنر کی وہ ذرا چیک کر لیجئے گا۔ اور یہ بھی وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دور میں انسان کو ذرا بعض غلط ذرائع آمدنی والے لوگ جو ہیں وہ ٹکر جاتے ہیں، جو چیزیں بعد میں ڈسکلوز ہوتی ہیں، تو یہ خیال رکھیے گا۔ کچھ آسپیشیس ایونٹ میں آپ کی پریزنس نظر آتی ہے، آپ وہاں جائیں گے خوشی کی تقریبات میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دور آپ کے عزیز دوستوں سے اگر کوئی آپ کی جو ہے جسے یہ کہہ لیں، اردو کا تو بہت خوبصورت لفظ ہے، کوئی ڈفرینسز چل رہے ہیں یا کوئی مخاصمت چل رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی
अचानक ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा अपने पाँव का ख्याल रखिएगा। पाँव से जब मैं बात कर रहा हूँ तो हाथ की बात नहीं कर रहा, वो पाँव के जो जोड़ होते हैं, जैसे घुटना हुआ, टखना हो गया, और जहाँ जहाँ बोन्स आती हैं वहाँ पे कोई चोट या कोई अचानक आपको तकलीफ होने का इम्कान बन सकता है। जब मिड ऑफ वीक गुजर जाएगा तो ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे आप इस हफ्ते में। और ये भी हो सकता है कि आपने अगर किसी से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं या किसी से आप मुलाकात करना चाह रहे हैं और उनसे आपका अपॉइंटमेंट सेटल नहीं हो रहा था, तो शायद इस वीक में वो आपके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। एक चीज़ ख्याल रखिएगा, लोगों पे ट्रस्ट करते हुए, लोगों के ऊपर एतमाद करते हुए आपने अंधा भरोसा नहीं करना, वरना अल्लाह ना करे, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, कोई नुकसान, कोई धोखा, इन बातों के इम्कानात है और चीज़ें आपके लिए आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला लेटर ऑन बेहतर होती जाएंगी और एजुकेशन के हवाले से भी आपको अच्छी न्यूज़ आ सकती है, अच्छा हो सकता है और फाइनेंशियल भी अच्छा हो सकता है। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को ये कहूँगा कि कुछ जो मैरिड हैं कपल, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उनको कोई थोड़ा सा जहनी उलझन तंग कर सकती है। अब वो रिलेटेड टू कोई डिजीज़ बीमारी भी हो सकती है, वो रिलेटेड टू आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, तो इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। अपने जो सेंसेस हैं उनको अगर आप बरूए कार लाए और उनको यूटिलाइज़ किया तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो सकती हैं। अपनी अगर आप एजुकेशन में आप कोई अच्छे मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। प्लस अगर आप कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी हो सकती है। प्रोफेशनल मैटर के लिए मिड ऑफ वीक से चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी आपके लिए। अलबत्ता आप अगर किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं तो उसमें एक ख्याल रखिएगा कि कोई कानूनी मुँह शगाफी ना हो, उसमें कोई लकूना ना हो, कोई फॉल्ट ना हो जाए, और ख़ास तौर पे तहरीर करते हुए ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मौका मिलता है किसी के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने का तो ये कर लीजिए। इस हफ्ते में कुछ अल्लाह ताला की करम नवाजियाँ और तकदीर की मेहरबानियाँ आपका साथ दे रही होंगी। इसके अलावा अगर आपने कोई आपकी ज़रई ज़मीन है या जिस पे आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं या जिसका ताल्लुक फार्मिंग से, तो उस हवाले से कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आपने किसी से कोई जॉब के लिए या रोज़गार के लिए किसी से कहीं कोशिश कर रहे हैं या किसी से कहा है तो वहाँ से भी कोई अच्छा रिज़ल्ट आपके हक़ में आ सकता है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने टेम्परामेंट को, अपने रवैये के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कीजिएगा तो वो आपके हक़ में बेहतर रहेगा। अगर आपने ज़रा सी फूफा या एंगर आया आप में तो फिर चीज़ें आप पे बाउंस बैक भी कर सकती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा और ये कोशिश करिएगा एट अ टाइम 2 या 3 मल्टीपल कामों में हाथ मत डालिएगा। पहले एक काम की कंप्लीशन हो जाए फिर दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिएगा। और शादीशुदा स्कॉर्पियन लोगों को मैं ये कहूँगा, आपके फैमिली इंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ने वाली है या बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको जो अपना ख्याल रखना है, एक तो आपको अल्लाह ना करे हो सकता है कोई ज़रा सी ख़ानदान में, फैमिली में कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है। और उसके अलावा ड्राइविंग करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और थोड़ा सा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आप यूरिन से रिलेटेड किसी मर्ज़ का शिकार है तो उसमें भी एहतियात कीजिएगा। इसके बाद हमारा नवा बुर्ज है बुर्ज कौस, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों को ये कहूँगा कि अगर आप वो सैजिटेरियस हैं जो कि फ़िज़िकल कामों से रिलेटेड हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में एनर्जी भी बेहतर होती नज़र आएगी, सक्सेस मिलती भी नज़र आएगी। और आपको हो सकता है अचानक कोई प्रमोशन, रिकॉग्निशन या फाइनेंशियल अचीवमेंट आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। उसके अलावा आपको अपनी जो आपकी एक तो होती है अल्लाह की तरफ से आपकी कैपेसिटी होती है, उसकी जो आपकी कैपेबिलिटी है उसमें इन्हांसमेंट होने का इम्कान है।
اور تھوڑا سا یہ خیال رکھیے گا کہ اگر میں خاص طور پہ مڈ آف ویک میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کچھ الیکٹریکل ایکوپمنٹ خریدنا چاہ رہے ہیں یا وہ چیزیں جن کا تعلق بجلی سے آتا ہو، برقی اشیاء، تو ان کو یا پرانی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ بدھ کے دن سے اپنی پلان کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کچھ آل آف سڈن چینجز آپ کی لائف میں آ سکتے ہیں۔ آپ اگر بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی کامیابی سنوا سکتا ہے۔ اور اگر آپ خود سیجیٹیریس ہیں اور آپ شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ بچوں کے ساتھ کہیں گھومنے کی، سفر کرنے کی یہ پلان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، اگر سیجیٹیریس آپ چاہے عورت ہیں یا مرد ہیں، اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ شادی کے لیے خواہش مند ہیں یا تو کوئی شادی منگنی اس ٹائپ کی کوئی گیدرنگ یا کوئی پروپوزل کا جو ہے وہ فکس ہونا، یہ چیزیں بھی اس دور میں امکان ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ نے اپنی عقل سے کام لیا تو زندگی میں آپ کو انشاءاللہ العزیز کامیابیوں کے مواقع بھی ملیں گے اور آپ ان کو صحیح طریقے سے استعمال بھی کر سکیں گے۔ اب آ جاتے ہیں تھوڑا ہیلتھ کے حوالے سے۔ تو ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، ایک تو اپنے پیٹ کا خیال رکھیے گا، چیسٹ کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا۔ کوئی بیکٹیریا یا کوئی باسی کھانا کھا لیا تو پتہ چلا بعد میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو جائے یا ڈیسنٹری کی شکایت ہو جائے۔ یہ اس دور میں اسٹمک کے اوپر افیکٹس آ رہے ہوتے ہیں پلانٹ کے، تو یہ خیال رکھیے گا۔ اور فائنینشیل تو میں نے کہا چیزیں بہتر، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہتر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی یا بائک بدل سکتے ہیں یا خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کوئی جاب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یا کہیں آپ نے اپلائی کیا ہوا تو اس میں آپ کو کوئی بہتر اور اچھا رزلٹ مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ کوئی رشتے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو میں ایک چیز کا آپ کو خاص طور پر کیپریکون والوں کو کہوں گا، ان کا چاہے آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، کوئی بھی رشتہ ہو تو ان کا بیک گراؤنڈ ضرور چیک کر لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو آپ کو بتایا کچھ ہو اور نکلے کچھ، یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور اس وقت کسی کے ساتھ اپنی ٹسل کریٹ نہ کیجیے گا۔ جتنے فلیکسیبل، جتنی ہارمنی آپ دکھائیں گے، جتنا نارمل چلیں گے، اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور خاص طور پر میں کیپریکون والوں کو کہوں گا ٹالرنس، رواداری، مفاہمت، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اگر آپ نے ضد یا اپنی انا کے ملوز خاطر رکھا تو چیزیں بہت بری طریقے سے آپ پہ باؤنس بیک ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو مذہبی تقاریب، مذہبی محافل یا تھوڑا سا ریلیجیس آپ کی اپروچ بڑھ سکتی ہے، روحانیت کی طرف، مذہب کی طرف۔ اور آپ اس دور میں ویسے بھی کیپریکون کو کہتا ہوں کہ جتنا اللہ کے نزدیک ہو جائیں اتنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، ایک چیز کا، رومر پہ، افواہوں پہ، ان پہ دھیان نہ رکھیے گا۔ کوئی ہو سکتا ہے گاڑی کی تبدیلی ہو، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو یہ انکشاف ہو یا آپ پہ کوئی چیز ایکسپوز، ارے یار یہ تو میری چیز نہیں تھی لیکن یہ میرے نام سے منسوخ ہو گئی، یا یہ میری چیز تھی یہ کیسے میرے بجائے کسی اور کی پراپرٹی بن گئی۔ یہ تھوڑی سی چیزیں، یہ جو راہو کے اور کیتو کے کھیل ہے نا، یہ میں ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور ٹریولنگ کا امکان بہت بڑا تو نہیں لیکن بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی اسٹمک ریلیٹڈ چیزوں کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے ویٹ کا بہت خیال رکھیں۔ اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں انسان کو کچھ خوش خوراکی، کچھ مرغن غذائیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہیے، ورنہ ہیلتھ کا کوئی پرابلم یا ہارٹ سے ریلیٹڈ پرابلم یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اگر ٹریولنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا اس دور میں امکان ہے۔ اچھا ایک چیز اور بولوں کیپریکون والوں کو، اب یہ ہر کوئی اپنے اوپر نہ لگا لے، ہو سکتا ہے کہ انسان کے ذہن میں نا عجیب قسم کے فطور اور خیالات آتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کیجیے گا، فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، جس کو اردو میں برج دل کہتے ہیں اور
अंग्रेजी में एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को ये कहूँगा, कुछ आपको अपने रिलेशन का इन लॉज के साथ, अपने नियर रिलेटिव्स के साथ खास ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अगर आप खुद एक्वेरियस खातून हैं या आप एक्वेरियस मर्द हैं तो आपको रोमांटिक मैटर्स में, इमोशनल मैटर में कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपकी कोई उनके दोनों में से किसी भी फरीक के साथ कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया था तो वो इस हफ्ते में सॉर्ट आउट हो सकता है। और आप ख़ास तौर पे, मैं वो एक्वेरियस लोग जो कि कहीं जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, आपको पॉलिटिक्स से अपने आप को, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उससे दूर रखिएगा। और वरना खामखा का ब्लेम, कोई एलिगेशन आपके ऊपर थोपा जा सकता है, तो ये ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा अब आपको अपनी पुरानी चीज़ें जो हैं रिव्यू करने का मौका मिल सकता है, और जो माजी में आपसे गलतियाँ हुई हैं उनके ऊपर थोड़ा सा आपको दुख महसूस होगा। एजुकेशन के हवाले से आपने बहुत ख्याल रखना है, कोई भी स्टेप ऐसा ना उठाइएगा जज्बाती या बगैर सोचे समझे, बहुत सोच समझ के उठाइएगा। और आपको तो फ़िलहाल अभी काफ़ी अर्से तक अपने स्टमक का, अपने ENT का, और ख़ास तौर पे अगर आपको कोई पुराना मर्ज़ लाहक है तो उसका बहुत ख्याल रखिएगा, वो अचानक एग्रीवेट हो सकता है। और थोड़ा सा अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कीजिएगा, हो सकता है कि कुछ घूमने घुमाने, कुछ आपको बैरून मुल्क जाने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ लिटिगेशन में या अदालतों में कोई केस ज़ेर समाअत है तो हो सकता है वो थोड़ा सा आगे चला जाए और उसमें कोई डिले आ जाए, तो घबराइएगा नहीं, चीज़ें इंशाअल्लाह ताला बहरहाल आपके हक़ में बेहतर जाएंगी, क्योंकि आपका अपना लॉर्ड जो है, हाँ, एक चीज़ का अब, लेकिन वो अभी थोड़ा सा दूर है, वो जब आएगा नेक्स्ट वीक तो उसमें बताऊंगा। आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए, ये वो दौर होता है जिस दौर में मैं एक्वेरियस वालों को, या अगर किसी के साथ भी ये दौर आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि मज़हबी चीज़ों में, रिलीजियस मैटर्स में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर रहेंगी। और एक चीज़ का और ख़याल रखिएगा, ट्रैवलिंग करते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसे का अपनी कस्टडी में और अपने जो एक अपने पोजीशन में रखिएगा, किसी पर ट्रस्ट ना कीजिएगा, वरना कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। एजुकेशन के लिहाज से मैं ये कहूँगा ओके। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है, बुर्ज हूत यानी पाइसेस। पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल दीजिएगा। अब गुफ्तगू करते वक्त, डील करते वक्त आपको बहुत ख्याल रखना है, वरना ऐसा ना हो कि बाद में वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। जैसे वो आका सैयदना मौला अली का फरमान है ना कि खुशी में किसी से वादा ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो। आप ज़रा इसके पीछे वो देखें, अकल के किस पैमाने की आप बात कर रहे हैं कि खुशी में कोई वादा ना करो और गुस्से में कोई फैसला ना करो, वरना उमूमन प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। और थोड़ा सा अपने टीथ का, अपने गम्स का, माउथ इन्फेक्शन हो सकता है या कोई मुंह में प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर रहेंगी। और ये भी हो सकता है कि आपको अचानक कोई प्रमोशन, रिकॉग्निशन की कोई न्यूज़ पता चले, या आपको ये पता चले कि जी आपका फाइल या आपका केस पे जो है बड़ा सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। और इसके अलावा आपने जो है अपने झगड़ा, लड़ाई, डिस्प्यूट, इससे परहेज कीजिएगा। ये तो मैं सब बुर्जों को बोलूँगा, क्योंकि इस वक्त प्लैनेट की पोजीशन मार्स की ऐसी है कि गुस्सा इंतशार पैदा करता है ये आदमी के अंदर बहुक्म अल्लाह। और अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम अटका हुआ है तो वो हो सकता है अचानक अल्लाह ताला आपके लिए उसमें आपको कामयाबी दे दे, इस बात का कभी इम्कान है। और ये चीज़ें आपके हक़ में बेहतर भी रहेंगी। इसके अलावा एक चीज़ का और ख़याल रखिएगा कि अगर आप, मिसाल दे रहा हूँ, कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, वो होने का इम्कान बन सकता है। रूहानी सफ़र करना चाह रहे हैं, वो इम्कान हो सकता है। ज़ियारत करना चाह रहे हैं, उस बात का इम्कान बन सकता है। और ये अपने
ایک تو میں نے ماؤس سے ریلیٹڈ بتایا، گمز ٹیتھ اس میں آ گئے، مطلب کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگ سکتی ہے جس سے آپ کو بلیڈنگ ہوگا. خاص طور پہ اگر آپ پائسز عورت ہیں تو گھر میں چھری چاقو کا استعمال کرتے ہوئے ذرا احتیاط کیجیے گا، ورنہ کوئی کٹ لگ جانا یا بلیڈ کر جانا اس چیز کا امکان موجود رہے گا. ایجوکیشن کے حوالے سے چیزیں کچھ پرانی آپ کی اٹکی بھی سیدھی ہو سکتی ہیں، موبلائز ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ابراڈ کی ٹریولنگ کا موقع ملے یا ویزے کے حوالے سے کوئی چیزیں آپ کی سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں، اور آپ نے خصوصاً اپنے مزاج پر قابو رکھنا ہے. فائنینشلی چیزیں اچھی رہیں گی، بس ایک خیال رکھیے گا، غلط آمدنی غلط قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو نہ کیجیے گا، ورنہ وہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا. تو خواتین و حضرات، یہ میں نے جتنا بول سکتا تھا بحکم اللہ میں نے آپ کے سامنے اپنے ادراک اور اپنے علم کے تحت ایک تجزیہ پیش کیا ہے. حتمی اور کلی ذات واحد ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر وہ چاہے گا تو یہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا حکم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور باقی میرا رب ہر ایک کے حق میں بہتر کرے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی پر، ہر مسلمان پر، اس کے بعد کل عالم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.